www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم۔ کہ خشکی میں اور سمندروں میں فسادات ظاہر ہو گئے، فساد اور لڑائیاں اور جھگڑے ان کا غلبہ ہو گیا۔ اور یہ لوگوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی، جیسا بویا ویسا کاٹا، جیسا بو رہے ہیں ویسا ہی کاٹ رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کس قدر بے چینی اور بدامنی ہے۔ جس آدمی کا کاروبار چل رہا ہے وہ بھی بے چین ہے، جس کا نہیں چل رہا وہ بھی بے چین ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کا کام اچھا چل رہا ہے، ڈیولپر ہے، عمارتیں جائیدادیں ان کا کام ہے۔ کہنے لگے کہ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ اندر سے دل دماغ ہر وقت لرزتا رہتا ہے، ہر آدمی کا، چاہے کاروبار اس کا چل رہا ہے چاہے کاروبار نہیں چل رہا، لیکن وہ ایک خوف کی حالت میں مبتلا ہے ہر شخص کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ ہر جگہ یہ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال پاکستان کی نہیں ہے، صرف عرب میں بھی یہی حال ہے، پاکستان میں بھی یہی حال ہے، ہندوستان میں بھی یہی حال ہے کہ ایک انجانے سے خوف نے ہر ایک کو دبوچ رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بیماریاں، ہر گھر میں بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، آپس کی لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ سڑکوں پر نکل جائیں اگر آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ دشمن کی بمباری ہو رہی ہے دائیں بائیں۔ سڑکوں پر جو بھاگا دوڑی ہے اور افراتفری ہے، ایسے ہے جیسے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے اور آگے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ موٹر سائیکل والا ہے تو وہ بدحواس ہے، کار والا ہے وہ بدحواسی میں جیسے چل رہا ہے، بس اور ویگن والے بھی اسی طرح، ٹریکٹر ٹرالی والے بھی اسی طرح۔ یہ حالت کیوں ہے؟ اس کی وجہ فسق و فجور ہے۔ کافر تو فسق و فجور کرتا ہی ہے، بدعملی، وہ تو کفر جیسا گناہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان تو مسلمان ہے، اسے کیا ہوا کہ وہ کافروں والی چیزیں کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے۔ عدالتیں ہیں تو وہ بے انصافی کر رہی ہیں، جرم کر رہے ہیں عدالتیں، پولیس ہے تو وہ ظلم کر رہی ہے۔
دفاتر ہیں تو وہاں ظلم اور رشوت چل رہی ہے، اور غریب آدمی تو بہت بری طرح کچلا گیا ہے، پس رہا ہے۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزیں، دواؤں کی قیمتیں، تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی وجہ بدعملی ہے، فسق و فجور ہے۔ مالدار ہے تو وہ بدعملی اور فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، غریب بھی یہی کر رہا ہے۔ جتنی چیزیں آپ غریب کی اس وقت داستان غربت کی، پریشانی کی، مظلومیت کی سنتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، لیکن ان میں کم ایسا کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے اس کے لیے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، میں نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی شروع کر دی، میں جن برائیوں میں مبتلا تھا وہ میں نے چھوڑ دی۔ یہ نہیں سنیں گے آپ، نہ تاجر سے سنیں گے، نہ مزدور سے سنیں گے، نہ عاجر سے، نہ مستاجر سے، کسی میں بھی یہ چیز نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں ایسے، ورنہ اکثریت کا یہی حال ہے کہ جس فسق و فجور اور جس قسم کی بدعملی میں مبتلا ہے اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ واپڈا کا عملہ ظالم، خونخوار، ریلوے کا عملہ خونخوار، دیگر محکمے چوسنے میں، سب چوسنے میں لگے ہیں، ملک برباد ہو رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے۔ حکومت کو دیکھ لیں کہ کیسے بے فکر اور بے خوفی کے ساتھ قوانین بنا رہی ہے۔ مدرسوں کے بارے میں قوانین بن رہے ہیں کہ ان کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ آپ نے سنی ہوگی نا، یہ باتیں سب تک پہنچ رہی ہیں کہ مدارس بالکل ختم ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر کسی مدرسے والے کو یا اس کے علاوہ کسی اور آدمی کو کوئی باہر کا ملک طلب کرے کہ ہمیں یہ چاہیے تو ہم اسے پکڑ کر اسے دے دیں گے۔ یہ تو پورا ملک بک گیا۔ کیا آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کہیں کہ امریکہ کا فلاں باشندہ ہمیں مطلوب ہے اور امریکی حکومت آپ کو اسے پکڑ کر آپ کے حوالے کرے؟ چین کی حکومت ایسے کرے، روس کی کرے، جاپان کی کرے، آسٹریلیا کی حکومت ایسے کرے، کر کے تو دیکھیں کسی سے مطالبہ، کیسا جواب دیں گے آپ کو کہ تم ہوتے کون ہو، تمہیں جرأت کیسے ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے باشندے کو تم ہم سے طلب کرو؟ اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ہمیں بتاؤ، یہ جواب دے گا ہر ملک۔ تو یہ جو حکمران ہیں، بے ضمیر حکمران آئے ہیں، یہ آئے اسی لیے تھے، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کے وجود کو بالکل ختم کر دیں۔ یہ ملک کو تقسیم کرنے اور توڑنے کے لیے آئے ہیں ٹولہ۔ یہ تو اللہ کی مدد ہے کہ کام چل رہا ہے، اور اس وقت واحد مذہبی قوتیں ایسی ہیں جو آپ کو جگا رہی ہیں، آپ کو خطرات سے باخبر کر رہی ہیں، ورنہ ہر طاقت ڈری ہوئی ہے۔ موجودہ جبر کے سامنے ہر قوت، ہر سیاسی قوت ڈری ہوئی ہے، دبکی ہوئی ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے آ کر عوام کی قیادت کرے، ان کی رہنمائی کرے، سوائے علماء کرام کے۔ علماء کی چھتری کے نیچے ساری پارٹیاں اس وقت اپنا سر چھپانا چاہتی ہیں کہ ہمیں اس چھتری میں لے لو تاکہ ہمارا سر بچ جائے۔ یہ سن رہے ہیں آپ حالات، یہ نہیں سن رہے کہ یہ علماء کو یہ قوت آئی کیوں آئی؟ اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اس کے سے رجوع کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر ہر مسلمان اللہ سے رجوع کرے اور اس سے اپنے گناہوں سے باز آئے اور توبہ کرے تو حالات میں بہتری آ سکتی ہے، ورنہ جنگیں ہر طرف مسلط ہو رہی ہیں، خطرات دن بدن بڑھ رہے ہیں، اندرونی فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، بیرونی خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب ہمارے اپنے بدعملی کی وجہ سے حاصل ہیں۔ لہذا میری یہ سب سے درخواست ہے کہ جب تک ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، تاجر بھی جھانکے،
غریب بھی جھانکے، مالدار بھی جھانکے، غریب کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ دیکھے، غور کرے کہ میں اس مصیبت میں ہوں، کبھی میں نے اللہ سے رجوع بھی کیا؟ مالدار آدمی جو پریشان اور بے سکون ہے کیوں ہے؟ اپنا محاسبہ کرے اور رجوع اللہ کرے۔ رجوع اللہ کے بغیر ہرگز اس بدامنی، اس بے چینی، بے سکونی سے ہم نہیں نکل سکتے۔ میں نے اس آدمی کی جو باتیں سنی، جس نے اپنی کیفیت بتائی کہ میرا بھی یہی حال ہے اور سب کا یہی حال ہے، جہاں میں پھرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ اسی طرح پریشان۔ ایک بہت بڑے آدمی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، بہت مال ہے، بہت دولت ہے، بڑا نام ہے، کہ رات کو سونے سے پہلے 10 یا 11 قسم کی دوائیں کھاتا ہے کہ نیند آ جائے، ورنہ نیند نہیں آتی اس کو، اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نیند آتی ہے، پوری اچھی طرح صحت، پوری گہرائی سے اور اطمینان والی نیند وہ اسے میسر نہیں۔ تو بھائی رجوع اللہ اس وقت بہت ضروری ہے، خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے گناہوں سے باز آنا چاہیے، ہمیں اپنی بدعملیوں سے باز آنا چاہیے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں اللہ سے کہ ہم آج تک پاکستان بنانے کے بعد 70 سال سے ہم جرم کر رہے ہیں، ہم اسلام سے بغاوت کی، دین سے بغاوت کی، جج دین کے باغی ہیں، وکیل دین کے باغی ہیں، پولیس دین کی باغی ہے۔ اسلامی قوانین لانے کے لیے اگر بات کریں گے تو وکلاء کا طبقہ اس کی مخالفت میں سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وکیلوں سے تو جج بنتے ہیں۔ تو یہ کسی قیمت پر اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ طبقہ کسی قیمت پر۔ تو یہ تو ہندو والی بات ہو گئی، ہندو بھی کسی قیمت پر ہندوستان میں اسلامی نظام نہیں جل لائے گا، چین بھی کسی قیمت پر اپنے ملک میں اسلامی نظام لانے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ بھی تیار نہیں ہے، اسرائیل اور یہودی بھی اپنے ملک میں اسلامی نظام لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تیار وہ ملک؟ بتائیے مجھے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ کفر چل رہا ہے، نہیں چل رہا؟ پھر چاہتے ہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں، ہرگز نہیں، جس سے اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کا عذاب اور ظلم، اللہ کا غضب آتا ہے اس پر، ایسا نہیں ہوتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ نے اتاری ہیں اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دوسری جگہ آتا ہے ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ قرآن جس کو کافر، فاسق، فاجر اور ظالم کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم عادل ہیں، جو قرآن سے مذاق ہے، اللہ سے ڈٹائی ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے، تو اللہ کے دین سے بغاوت اور سرکشی سے رکنا پڑے گا، جج طبقے کو بھی رکنا پڑے گا، قانون ساز اداروں کو بھی باز آنا پڑے گا، وکلاء کو بھی باز آنا پڑے گا، ورنہ آج جو صورتحال ہے کل کو اس سے بھی بدتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں میں باہمی اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور یہ جو بدامنی ہے، انتشار ہے، بے اطمینانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان اور سکون سے بدلے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔